جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر 351 ہے۔ اس روایت کو جو آج ہم بیان کریں گے، امام بخاری بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو سیدنا سہل بن ابو خمیسہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سہل اور سیدنا محیصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کے مقام پر تھا، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جب جنگ بندی ہو چکی تھی۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ ہم دونوں وہاں سے جدا ہوئے، اور پھر جب میں اسی راستے سے ہوتا دوبارہ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ بن سہل جو ہے وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں حتیٰ کہ وہ انتقال کر گئے۔ میں نے ان کی تدفین کی اور پھر میں نے سفر اختیار کیا مدینہ منورہ کا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ عبد الرحمن بن سہل یعنی کہ ان کا بیٹا، اور عبداللہ ابن مسعود کا بیٹا حویسہ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ تھے۔ جب ہم ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا، میں نے بات کرنی شروع کی، میں نے ماجرا بیان کرنا شروع کیا، تو وہ بیچ میں بولنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، بڑوں کو بات کرنے دو، تربیت دیکھیے۔ اب تربیت سکھائی جا رہی ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں بات کرنے دو، یعنی کہ بڑوں کو بات کرنے دو۔ یہ پہلا ادب ہے زندگی کا۔ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ بڑوں کی بات کو سنیں۔ یہ بڑوں کا پروٹوکول ہے، یہ بڑوں کی عزت افزائی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق جب بیان کیے تھے، ان میں پہلی بات یہی تھی کہ تم نے اپنے والد کے آگے نہیں چلنا، یہ ان کا ادب و احترام ہے۔ سفر میں جا رہے ہو تو ان کے آگے نہ چلو، اگر بیٹھنے کا موقع آ جائے تو ان سے پہلے نہ بیٹھو، اور کھانے کی باری آ جائے اور ایک ہی برتن میں کھا رہے ہوں تو دیکھو ان سے پہلے لقمہ نہ لینا، یہ ان کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے۔ اب بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھیے کہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی مکمل ہے، کامل ہے، بہترین ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ نہ ہو، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی نہ کر رہی ہو۔ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بڑے بھی موجود ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، آپ کے استاد ہوں، آپ کے پیر و مرشد ہوں، یا کوئی بھی آپ سے رتبے میں یا عمر میں بڑا ہو، تو جب وہ بول رہے ہوں تم نے بیچ میں نہیں بولنا ہے، جب تک کہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیں۔ جب مکمل کر لیں، ان کی گفتگو ختم ہو جائے یا ان کی بات مکمل ہو جائے، پھر تم نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہے ادب، اور اسی سے معاشرہ پنپتا ہے، اور یہ پہلی درسگاہ ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے نا تو سارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کے پاس رہتا ہے۔ ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے، ادب بتائے، رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرے، کس طرح بولے۔ جتنا ادب، جتنی میٹھی بات بچوں سے کریں گے تو بچے وہی پک کر لیں گے، اور جس طرح آپ نے لب و لہجے کو بگاڑا، چیخ و پکار کی، تو پھر وہی کی وہی عادتیں بچے سن کے ان کے ذہنوں میں رچ بس جاتی ہیں۔ پھر بعد میں ان کا لب و لہجہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں معاشرے نے خراب کر دیا۔ معاشرے نے خراب نہیں ہوتا، پہلے بچہ گھر سے خراب ہوتا ہے۔ تو پہلے تربیت اپنے پاس رکھیں، ان کو ادب سکھائیں، کھانے کے پینے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما دیا بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے کہ جو بات کر رہے ہوں تو ان کو بیچ میں بولیے نہیں بولنا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ